نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا طریقہ جو لیلۃ القدر کی رات میں رہا اس کو تلاش کیا جائے تو اس اعتبار سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں دعا کرتے تھے، اس رات میں تلاوت کرتے تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں نے آپ سے متعدد مرتبہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے میں قرآن کو دہرایا کرتے تھے، قرآن کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سنتے۔ اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا مذاکرہ کیا، اس سال آپ نے 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ قرآن کو دہرایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں دعا کرتے تھے جیسا کہ آپ نے اپنی بیوی کو بھی سکھایا، اور اس رات میں قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے جیسے کہ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دیا، اور اس رات میں آپ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی راتوں میں نماز پڑھی، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے گزرے ہوئے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ کس کے لیے؟ جو اس رات میں نماز پڑھے گا۔ تو اس رات میں نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور 3 راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہ نماز پڑھائی تھی۔ 21، 23 اور 25 میں 8، 3، 11 رکعتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اس رات میں پڑھائی تھی۔ پہلے دن پڑھایا تو آدھی رات کے قریب ختم کر دیا، دوسرے دن پڑھایا تو تہائی رات کو ختم کیا، اور تیسرے دن جب پڑھایا تو رات کے آخری چوتھائی تک لے گئے، یہاں تک کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم کو ڈر ہوا کہ کہیں سحری کا وقت نہ چھوٹ جائے، اتنی لمبی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رات میں جو عبادت تھی وہ عبادت دعا، تلاوت، نماز اور اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روزانہ کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم اکثر من 100 مرہ، دوسری روایت میں فانی اتوب الی اللہ اکثر من 70 مرہ۔ اے لوگو، تم اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے 70 سے زیادہ مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ تو دائرے کی قدر کی یہ رات جو عظمت اور فضیلت والی رات ہے، اس بات کی زیادہ متقاضی ہے کہ توبہ اور استغفار کر کے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ عمل میں اور آپ کے اسوہ میں یہ بات ثابت ہے۔ تو لیلۃ القدر کو تلاشنے کے لیے یہی اعمال ہمیں انجام دینے چاہیے، اور انہی اعمال کو انجام دے کر ہم لیلۃ القدر کی برکتوں کو پوری طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو نظر انداز کر کے، اگر ہم نے اس کو ترک کر کے اس میں کوئی اضافہ کیا، کوئی زیادتی کی، کسی عمل کو بڑھا کر اس رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، تو ہم اس رات کی برکتوں سے فیضیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کے طریقے کو ترک کر کے، نبی کی سنت پر زیادتی کر کے ہم اللہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس رات کو تلاشنے کے لیے یہ اعمال انجام دینے چاہیے۔ اس رات کو کھانے اور پینے کی رات بنا لینا، صرف کھانے اور پینے کو مقصد قرار دے لینا، صرف گھومنے اور ٹہلنے کو اس رات کا کام طے کر لینا، یا صرف رات بھر جاگ جاگ کر تقریریں کرنا، جلسے کرنا اور علماء کی باتیں سننے کو پوری رات لیلۃ القدر کو گزار دینا، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہونے کی وجہ سے ہمیں لیلۃ القدر کی رات سے محروم کر دینے کا سبب بن جائیں گی۔